السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ نہایتی برکت و عظمت و رفعت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر عبادت کرنے کی اور روزہ رکھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ یہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کی فضیلتوں اور برکتوں کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء ہے، اور یوم عاشوراء ایسا مقدس اور مبارک دن ہے کہ اس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے عاشوراء کے دن پوری کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، پہاڑ، ندیاں، بلکہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے عاشوراء کے دن پیدا کیا، یہاں تک کہ ہم تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عاشوراء کے دن پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کی توبہ عاشوراء کے دن قبول ہوئی، آپ کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عاشوراء کے دن بھیجا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالی نے آزاد کیا، اور اسی دن فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو سلطنت عطا کی گئی۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے رہائی عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکالا گیا، اور اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بینائی عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی نے دور فرمایا، اور اسی دن زمین پر پہلی مرتبہ بارش نازل کی گئی، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے عرش بنایا۔ اسی دن پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ اسی دن کا روزہ اگلی امتوں پر فرض تھا، اور اسی دن سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دست کربلا میں 3 دن بھوک اور پیاس کی شدت کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بال بچوں اور اہل و عیال پر عاشوراء کے دن کھانے پینے کے اندر کشادگی کرے، فراخی کرے، یعنی کہ خوب اچھا کھانا بنوائے، زیادہ تر کھانا بنوائے، اور اپنے بال بچوں کو خوب زیادہ پیٹ بھر کر کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کی روزی کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے تو وہ بہت زیادہ ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عاشوراء کے دن غسل کرے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پورا سال بیماری سے امن میں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن اسمد سرما لگائے تو کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھے گی۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے دن خیرات کرنے کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور شب عاشورہ کے اندر نفل نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے۔ نماز کے بعد فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کی پوری سورت پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس نماز کی برکت سے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ عاشورہ کے روزے کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کو اس دن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ماننے والے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے جب بھی عاشورے کا روزہ رکھو تو 9ویں یا 11ویں کا بھی روزہ رکھ لیا کرو، یعنی ایک روزہ نہ رکھو بلکہ 2 روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی پر یہ گمان ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ عاشورہ کے دن بھی نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ بزرگان دین نے نوافلوں کو ادا کیا ہے، ہمیں بھی نوافل ادا کرنے چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین اور شہداء اور ماں فاطمہ الزہرا اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ایصال کرنا چاہیے، اور نوافل ادا کر لینے کے بعد اپنی درازی عمر بالخیر کے لیے، روزی کے اندر برکت کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے بھی نفل نماز 2 کر کے ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی نفل نماز ادا کرے تو کم سے کم الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کی سورت پڑھ لیا کرے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد عاشورہ کے دن دعائے عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین، یہ دعا بڑی مجرب چیز ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یعنی کہ یوم عاشورہ کے دن سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک اس دعا کو پڑھ لے، یعنی دعائے عاشورہ کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کا 1 سال کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی اسے ہرگز موت نہیں آئے گی، اور اگر اس کی موت لکھی ہے تو یہ عجیب اتفاق ہوگا کہ وہ اس دعا کو پڑھ نہیں سکے گا یا اسے سننے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، لہٰذا اس دعا کو اگر آپ پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ توجہ کے ساتھ دل لگا کر اسے سماعت کرے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دعائے عاشورہ پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کے ویڈیو کے لنک کو میں نے ڈسکرپشن باکس کے اندر رکھ دیا ہے، آئی بٹن میں بھی اس کی لنک آپ کو مل جائے گی، آپ اسے بھی سماعت فرما لیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں، اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور کومنٹ کے اندر مجھے اپنی نیک دعاؤں سے ضرور نوازتے جائیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے
ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا